حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے بادشاہ کی بے توقیری کی اللہ بھی اسے ذلیل کرے گا۔ بادشاہ کی بے توقیری اور آخانت سے مراد ان کی حکم عدولی اور عدم اطاعت ہے۔ اس سے حکمرانوں کا وقار متاثر ہوتا ہے، جبکہ امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا رعب و دبدبہ قائم رہے تاکہ جرائم پیشہ اور قانون شکن عناصر کو اپنی مذموم کارروائیوں کی جسارت نہ ہو۔ بہرحال ملکی مفاد اور مصلحت عامہ کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی یہی تاکید کی گئی ہے کہ جب تک حکمرانوں سے کفر صریح کا ارتکاب نہ ہو اور جب تک وہ نماز اور دیگر شعائر دین پر قائم رہیں، اس وقت تک ان کی اطاعت کرو، چاہے عدل و انصاف کے قیام اور عوام کے دیگر حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے ہی ہوں۔ اسلام کی یہ ہدایت موجودہ مغربی جمہوریت سے یکسر مختلف ہے، جس میں حزب اختلاف کا وجود نہایت ضروری ہے، جس کا کام ہی ہر وقت حکومت پر تنقید اور اس کے خلاف لوگوں کو عروج و بغاوت پر آمادہ کرنا ہے، تاکہ وہ حکومت ناکام اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے اور پھر وہ خود اس کی جگہ اقتدار پر فائز ہو جائے۔ اسلام میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ سب ایک ہی امت ہے اور ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جن کے مفادات اور مقاصد بھی ایک ہیں، اور حکمرانوں کی کوتاہیوں کے باوجود عوام کو ان کے خلاف عروج و بغاوت پر آمادہ کرنا جرم ہے۔